صدیق ملک صاحب، آپ بھی ایگری تو نہیں کریں گے اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا جائے؟ اور دوسرا جو مصطفیٰ صاحب اور بھٹی صاحب نے کرٹیسزم کیا آپ کی حکومت کی امریکہ کی پالیسی کو لے کے، اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں کرنا چاہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی پالیسی کے اندر میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ پالیسی ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی ایران پہ حملے سے پہلے۔ یہ جتنی بھی گفتگو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کی بنیاد اسی سٹیٹمنٹ پہ رکھی گئی تھی جب کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہی از اے مین آف پیس۔ مین آف پیس ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس دن براموس میزائل مارا تھا انڈیا نے پاکستان کو، اس کا جواب شاہین تھا۔ اور براموس میزائل جو ہے وہ ڈیول پرپز میزائل ہے، یعنی وہ میزائل بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر نیوکلیئر وار ہیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کنٹیگوس ممالک ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ روس نے اگر میزائل پھینکا ہے تو وہ 18 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے بعد پہنچے گا، اور راستے میں آپ ڈیجیٹل امیجری کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ میزائل ہے یا نیوکلیئر وار ہیڈ ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تو کنفیوژن کی بنیاد پہ، کسی ایک پور ڈیجیٹل امیج کی بنیاد پہ نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ میں ایسکلیشن ہو رہی تھی، بالخصوص اس ایکسچینج کے بعد، اس میں شامل ہوتا ہے اور پاکستان جنگ بندی کرواتا ہے، اور وہ بھی کیونکہ ہم مار لگا رہے تھے بھارت کی تو بھارت کے کہنے پہ لگاتا ہے، تو ہمارے لیے تو وہ امن کا پیغام لے کر آتا ہے۔ آپ نے آج تک پچھلے 20 سال میں کسی کے منہ سے کشمیر سنا پاکستانیوں کے علاوہ؟ کسی کے منہ سے نہ یونائٹڈ نیشنز بولتا ہے، نہ یورپین یونین بولتا ہے۔ ہم جس جگہ پہ جاتے تھے سارے کہتے تھے کہ سملا ایکارڈ، سملا ایکارڈ۔ یہ جب سے جنگ بندی ہوئی ہے 14 مرتبہ اگر کوئی شخص جو جارحیت ہو رہی ہے کشمیر میں، جس میں ہماری بچیوں کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں، بچے اندھے کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی ڈسپلیسمنٹ ہم مقابلہ نہیں کر رہے دیگر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ صاحب جی تھوڑا سا ذرا سوچ لیتے۔ جی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ان چیزوں پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جب بچے کو پتا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو پھر ذرا نوبیل پرائز دینے میں آپ نے جلد بازی نہیں کی، اس کی درخواست بھیجنے میں جلد بازی نہیں کی، جب ساری دنیا کو یہ بات پتا تھی۔ ہم تو صرف اس اینگل سے بات کر رہے ہیں، یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو فورن پالیسی ہے اس میں ذرا تھوڑی سی میچورٹی ہونی چاہیے، ایک کراس قسم کی فلیٹری نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، میں اس کو کریس تو نہیں کہوں گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسیس نہیں صحیح کر پائے۔ ہمارے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو میں نے آپ کے سامنے پاکستانی اور کشمیریوں کا مقدمہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے ایک دو جگہ پہ، چاہے وہ کوریا میں پہلے ہوا یا جس طرح ناکام کوشش کی مگر جنگ بندی کی کوشش کی گئی روس اور یوکرین کے درمیان میں بھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ جو جارحیت اسرائیل کی ہے وہ تو وہ کر ہی رہا ہے، لیکن ہمارا یہ خیال تھا جو غلط ثابت ہو گیا کہ ڈائریکٹلی امریکہ نہیں داخل ہوگا اس میدان میں، غلط ہو گیا۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایک ویژن ہے ریٹروسپیکٹیو 2020 کا کہ آپ کہہ رہے ہیں پرفیکٹ ویژن کہ انہوں نے یہ کر دیا۔ جب یہ 3 جون کو یا 4 جون کو، لیکن کامران بھائی نے ابتدائیے میں بتایا اندازہ نہیں تھا اس وقت تک، 2 ہفتے پہلے انہوں نے پروگرام کیا کہ کامران بھائی نے 2 ہفتے پہلے پروگرام کیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے تو جہازوں کا بھی بتایا جو استعمال ہوں گے، اس سب کو پتا تھا۔ میرے پروگرام دیکھیں کامران بھائی میرے طرح ڈال دو۔ نہیں، یہ آپ بجا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن کامران بھائی کی ہر بات ہم مانتے نہیں ہیں۔ اگر کامران بھائی کی ہم نے ہر بات مانی ہوتی تو آج زندگی میں کامیاب ترین لوگ ہوتے، اچھے رہ جاتے اور کامیاب ترین لوگ ہوتے۔ لیکن سر میں صدیق بھائی سارے گناہ معاف۔ یہ اب میں جواب دیتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کی طرف سے غلطی یہ ہے کہ ہم ادھر آتے بھی ہیں، ان کی باتیں سنتے بھی ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ صدیق بھائی بس یہ کوتاہی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ہم نے کامران صاحب کی بات میں آج آپ نے میرا دل جیت لیا 3 4 دفعہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہو گئے، ارشاد بھٹی صاحب، ان کو یار پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ہم نے ایک اخلاقی ذمہ داری ڈالی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس امید کے ساتھ کہ بھائی وہ نہیں کرے گا، اب ہم بلا وجہ بالکل ٹھیک ہے بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں، صدیق ملک صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں نا، ہم انڈیویجولز کو چنتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے 1 2 اور انڈیویجولز میرے دل کے بڑے قریب ہیں جو ذرا بڑے لیول پہ ہیں،
تو اب یہ ہوتا ہے بھائی بھٹی صاحب، انڈیویجولس کی گیم ہے، ہم پرسنل تعلقات بناتے ہیں. واہ، حکومتوں سے ہمارا ویسے کبھی تعلق نہیں رہا، انڈیویجول تعلق ہو جاتا ہے. آپ کا یہ جو ٹرمپ یو ٹرن ہے مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. جی جی جی، ابھی جو پروگرام شروع ہونے سے آپ پہلے کو بات سمجھ نہیں آ رہی. نہیں، آپ مجھے کو بات سمجھ آئے گی جب آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے باہر، پھر مجھے کال نہ کیجیے گا. نہیں، میں آپ کی مدد کروں گا. یہ کہنے کے لیے کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہا وہ ایرانی صحافی سے سوال کیا کرنا ہے. اس لیے میرے بھائی آ جائیں ٹو دا پوائنٹ. ابھی انڈیا پہ کوئی بات کریں، کوئی پاکستان آگے کیا سوچے گا بات کریں، ادھر ادھر چھوڑیں. آپ ہی غلط بات جواب بھی بتا دیں تاکہ میں وہی جواب دے دوں. پھر آپ بریک لیں جب تک میں آتا ہوں بریک لے کے آپ سوچیں جواب. میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں بری بات ماننے کی بات نہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. ہم نے آپریشن مرگے بر کیا، وہ کیوں کیا؟ ایران نے پاکستان کے اندر دراندازی کی. خدا کی قسم میں اس وقت ایشو کو اس لیے لانا نہیں چاہ رہا، بیڈ ٹیسٹ میں لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے یہ آپ بڑا غلط کر رہے ہیں. ایران کا انٹرسٹ تھا، اس نے بلوچستان کے علاقے میزائل ڈرون مارے، یہاں پہ 2 شہادتیں بھی ہوگی، پاکستان نے بھی اس کا بدلہ لیا. مجھے ایک بہت بڑے افسر نے بتایا اس زمانے میں کہ جی وہ ان کی کال آئی پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ جناب آپ اٹیک کا جواب نہ دیں. تو ہم نے، آپ ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نے کہا کہ جناب بھائی ہیں لیکن جواب دینے کے بعد. تو یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یار. اس کے اندر ایران کے لیے ہم بہت آؤٹ آف دا وے گئے ہیں، پھر بھی ہم کشمیر کے لیے کتنا آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، ہماری شہر گئے، ہم پیلسٹائن کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں یار، ہمارے اپنے انٹرسٹ وابستہ ہے. بھائی مجھے یہ اچھا لگا ہے بھائی جان کہ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ ہمارا فیصلہ غلط ثابت ہوا. یہ اچھی بات ہے، فیصلے ہوتے ہیں غلط ثابت ہوتے ہیں، ہم نے اس وقت کیا شاید، لیکن یہ تو طے تھا. نہیں، میں نے یہ کہا کہ ہماری اسیسمنٹ کہ امریکہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوگا، جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ غلط ثابت ہوئی اور کامران صاحب کی صحیح ثابت ہوئی، اور ہمیں ان کی بات مان لیں. لیکن اگر اچھا اس کا مطلب ہے آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا. اور چھوڑ دیں اس کو یار، چھوڑ دیں. اس وقت ہمارا فیصلہ اس بات کو نہیں اگر آپ نہیں آپ بے شک کریں اس پہ بات. اس وقت فیصلہ جب ہماری بچیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی اور ہمیں روز آپ کے میزائل نور خان پہ مارے جا رہے تھے، اس وقت جب ہم نے، اور ہمارا اپر ہینڈ تھا، اس وقت اگر کسی بھی ہمارے دوست نے انٹروین کر کے جنگ بندی کی اور نیوکلیئر وار ہونے سے بچایا، جس میں ہمارے بچے سارے جب دونوں طرف جلتے، ان کے بھی بچے جلتے، ہمارے بھی بچے جلتے، تو یہ ٹھیک ہے. آپ کے لیے اس وقت، آپ کے لیے دیکھیں، میں مصطفیٰ صاحب سے ایک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ اسی پوائنٹ کا. مصطفیٰ بھائی ہوتا یہ ہے کہ ہماری ہر کنٹری کی لمیٹیشنز ہیں، لیکن کنٹری لائک اس جو ہر چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ویسٹ کے اوپر، آئی ایم ایف ہو گیا، لونز ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، صرف ہماری لمیٹیشن زیادہ ہیں. ہم اتنے انڈیپینڈنٹلی بہیو نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم بہت زیادہ کریڈیبلی بہیو کر رہے ہیں. پھر بھی ہمارا مقام انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا گیا ہے اس جنگ کے بعد. ہماری افواج کی وجہ سے جس طرح انہوں نے اٹھایا، آرمی چیف جس طرح ملے، جس طرح ان سے ایڈوائس لینے کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا، ہم نے برے حالات میں اچھا کام کیا. یار مسلم امہ سے ہمارا موقف بہتر ہے یار. مصطفیٰ بھائی یہ بہتر، آپ ایگری نہیں کریں گے اس بات سے میری؟ خیر سے کامران بھائی، جی 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 کامران بھائی بالکل آپ سے ایگری کروں گا. آپ نے یہ ساری درست باتیں کی کہ ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہمیں ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہم نے ایک لائیو جینوسائیڈ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھا ہے. ہر مسلمان نے دنیا بھر میں دیکھا ہے، اپنے فونوں کے اوپر دیکھا ہے کہ کس طرح معصوم بچوں کا قتل عام ہوا ہے. تو جہاں پر بھی اسرائیل آئے گا، اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی اس وقت کھڑا ہوگا تو ہم اس کے مخالف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آ گیا. یہ جو اجتماعی کیفیت ہے مسلمانوں کے ذہن کی، اس کو ہمیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر والی بات بالکل ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب، لیکن غزہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی تو نہیں یاد رہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو تو ہمیشہ. جی مصدق صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیے بات سنیے. بات یہ ہے، ہم نے کل بھی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں دونوں ممالک کا ذکر ہے، ایک ملک کا ذکر نہیں ہے. آج سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی ہم نے جو بیانیہ دیا وہ بڑا کلیئر ہے.